أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. ترجمہ کنزُ ایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اور بے شک ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا انکار. ترجمہ کنزُ العرفان. اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تو میرا انکار کیسا ہوا. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اور کفار مکہ کو اپنے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کفار مکہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اس پر آپ غم نہ فرمائیں، کیونکہ کفار مکہ سے پہلی امتوں کے کفار جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور قوم عاد وغیرہ نے بھی میرے رسولوں کو جھٹلایا. تو جب میں نے انہیں ہلاک کیا تو اس وقت میرا انکار کیسا ہوا؟ کیا انہوں نے میرے عذاب کو حق نہیں پایا؟ ضرور انہوں نے میرے عذاب کو حق پایا ہے. اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن انہ بکل شیء بصیر. ترجمہ کنزُ ایمان. اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے؟ پر پھیلاتے اور سمیٹتے انہیں کوئی نہیں روکتا سوا رحمان کے، بے شک وہ سب کچھ دیکھتا ہے. ترجمہ کنزُ العرفان. اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پر پھیلاتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے پرندے نہ دیکھے؟ انہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں روکتا، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے. اولم یروا الی الطیر فوقہم. اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بیان فرمائی جو اس کی قدرت کے کمال پر دلالت کرتی ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کیا کفار مکہ غافل ہیں اور انہوں نے اپنے اوپر ہوا میں اڑتے وقت پر پھیلاتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے پرندے نہیں دیکھے؟ انہیں ہوا میں پر پھیلانے اور سمیٹنے کی حالت میں گرنے سے رحمان عز و جل کے سوا کوئی نہیں روکتا. حالانکہ پرندے بوجھل، موٹے اور جسم ہوتے ہیں اور بھاری چیز طبعاً پستی کی طرح مائل ہوتی ہے، وہ فضا میں نہیں رک سکتی. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ٹھہرے رہتے ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو فضا میں ٹھہرایا ایسے ہی آسمانوں کو جب تک وہ چاہے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ نہ روکے تو آسمان گر پڑیں. بے شک وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس پر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں. پرندوں کی پرواز کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. سورہ نحل آیت نمبر 69. آیت نمبر 79. ترجمہ کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہ دیکھا جو آسمان کی فضا میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں؟ انہیں وہاں اللہ کے سوا کوئی نہیں روکتا، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ پرندوں
اس سے معلوم ہوا کہ پرندوں کو ہوا میں محض پر نہیں روکتے بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ روکے ہوئے ہے۔ اس طرح فی زمانہ ہوا میں محو پرواز ٹنوں وزنی ہوائی جہاز کو مشین اور انجن گرنے سے نہیں بچاتے بلکہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی گرنے سے بچاتا ہے، یعنی مؤثر حقیقی اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ ترجمہ کنز الایمان، یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے کہ رحمان کے مقابل تمہاری مدد کرے، کافر نہیں مگر دھوکے میں۔ ترجمہ کنز العرفان، یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، کافر صرف دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے۔ کفار مکہ دو چیزوں پر اعتماد کرتے ہوئے ایمان قبول کرنے سے انکار کرتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے۔ ایک، مالی اور افرادی قوت۔ دو، ان کا یہ عقیدہ کہ بت ان تک بھلائیاں پہنچاتے ہیں اور ان سے نقصانات دور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلی چیز کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے کافرو، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور تم سے اس کا عذاب دور کر دے گا؟ تمہارا کوئی مددگار نہیں، اور کافر صرف شیطان کے اس فریب میں ہے کہ ان پر عذاب نازل نہ ہوگا۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقا بل لجوا فی عتو ونفور۔ ترجمہ کنز الایمان، یا کون سا ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر وہ اپنی روزی روک لے بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان، یا کون ایسا ہے جو تمہیں روزی دے اگر اللہ اپنی روزی روک لے بلکہ وہ سرکشی اور نفرت میں ڈھیٹ بن گئے ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم، یا کون ایسا ہے جو تمہیں روزی دے۔ اس آیت میں دوسری چیز کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے کافرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو رزق دیا ہے اگر وہ اپنا رزق اور اس کے پہنچنے کے اسباب جیسے بارش یا دھوپ وغیرہ روک لے تو ایسا کون ہے جو تمہیں کھلائے اور پلائے گا اور تم تک تمہاری غذا پہنچائے گا؟ ان کفار کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے ان نصیحتوں سے اثر نہیں لیا اور نہ ہی ان پر یقین کیا بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بن گئے ہیں، اسی وجہ سے وہ حق سے قریب نہیں ہوتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ساری مخلوق کو حقیقی طور پر رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے، اور جس نے مخلوق پر اتنا عظیم احسان اور انعام فرمایا صرف وہی عبادت کیے جانے کا حقدار ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ھو فانا تؤفکون۔ سورہ فاطر آیت نمبر 3۔ ترجمہ، اے لوگو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے جو آسمان اور زمین سے تمہیں روزی دیتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو؟ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمامی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے
اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ دار کو بھی شیئر کیجیے تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق